بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت چہاردہم، 14واں قصہ۔ ناخوش آوازے ببانگے بلند قرآن خواندے۔ ناخوش کے معنی آتے ہیں بھدا، وہ چیز جو اچھی معلوم نہ ہو، بری معلوم ہو، اور آوازے یہ آواز سے نکرا ہے۔ ناخوش آوازے، ایک بھدی آواز والا، ببانگے بلند قرآن خواندے، بلند آواز سے قرآن شریف پڑھا کرتا تھا۔ مطلب ایک آدمی تھا، اس کی آواز بہت بھدی تھی، اور وہ قرآن شریف جب پڑھتا تھا تو زور زور سے پڑھتا تھا۔ اب بھدی آواز اگر آدمی سنے تو بری معلوم ہوتی ہے، کان کو بہت برا لگتا ہے، تو لوگ بھی اس کی آواز سے ایک قسم کے پریشان رہتے تھے۔ اگرچہ قرآن شریف کی آواز تھی، کچھ کہتے نہیں تھے، مگر پھر بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ تو کہنے صاحب دلے روزے برو بگزشت، ایک خوش مزاج ایک دن اس کے پاس سے گزرا۔ خوش مزاج یعنی جس کی طبیعت کے اندر ظرافت ہوتی ہے، جو اچھی بات کو بھی، یعنی کسی کو نصیحت کرنا ہو، کسی کو تنبیہ کرنا ہو، اس کو بھی اچھے انداز میں، مذاق کے انداز میں اس طرح کہہ دیتا ہے کہ اس کو برا بھی معلوم نہیں ہوتا ہے، مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے۔ تو ایک ایسا ہی آدمی، خوش مزاج آدمی اس کے پاس سے گزرا۔ وہ گفت، اور اس سے کہا۔ تو جب انہوں نے بھی سنا کہ یہ اس طرح قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، آواز اس کی اچھی نہیں ہے، بہت اس کی آواز خراب ہے، اور پھر زور سے تلاوت کر رہا ہے، تو انہوں نے اس سے پوچھا ترا مشاہرہ چند است، تیری تنخواہ کتنی ہے؟ گفت ہیچ، تو اس نے کہا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم یہ قرآن شریف جو تلاوت کر رہے ہو، اس پر تمہیں کچھ پیسہ سے ملتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کیوں تلاوت کرتے ہو؟ گفت پس این زحمت بخود چرامی دہی، تو انہوں نے پوچھا پھر آپ اپنے آپ کو اتنی تکلیف کیوں دیتے ہو؟ پس این زحمت بخود اس تکلیف اپنے آپ کو چرامی دہی کیوں دیتے ہو؟ یعنی قرآن کریم اگر تمہیں تلاوت ہی کرنا ہے، تم آہستہ آواز سے تلاوت کر لو، زور آواز سے زور سے تلاوت کر کے چلا کر تم اپنا انرجی کیوں ضائع کر رہے ہو؟ گفت از بہر خدا می خواہم، تو اس نے کہا کہ میں خدا کے لیے پڑھتا ہوں، یعنی میں زور سے اس لیے تلاوت کرتا ہوں تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یہ مقصد ہے میرا۔ گفت از بہر خدا دیگر می خواہ، تو اس خوش مزاج آدمی نے کہا کہ خدا کے لیے پھر نہ پڑھنا، از بہر خدا، خدا کے واسطے، دیگر پھر می خواہ مت پڑھنا، یعنی اب آگے جب تلاوت کرنا تو اس طرح زور سے چلا کے مت کرنا، اور یہ سمجھ لینا کہ میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے آہستہ تلاوت کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اس نے ایک شعر کہا، اس کے اندر اصل پیغام اسی کے اندر ہے۔ گر تو قرآن بدی نمت خانی، نمت کہتے ہیں طریقے کو، اگر تو قرآن اس طریقے سے پڑھے گا، بوری رونق مسلمانی، تو اسلام کی رونق کو ختم کر دے گا۔ یہ بردن سے ہے، فعل امر، لے جانا یعنی ختم کرنا۔ بوری رونق مسلمانی، تو اسلام کی رونق کو ختم کر دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تو اس طرح بھدی آواز سے قرآن کی تلاوت کرے گا تو اور لوگ اس کو سنیں گے، غیر مسلم بھی سنیں گے، تو ان کو اسلام سے تنفر ہوگا کہ اسلام کے اندر ایسی ہی یعنی قرآن شریف ایسی ہی تلاوت کی جاتی ہے، تو آدمی متنفر ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر آدمی خوش آواز ہو، اس کی آواز اچھی ہو، اور وہ قرآن کریم کو اچھی آواز کے اندر تلاوت کر رہا ہو، تو اس سے کافر دل بھی مسلمان ہو جاتے ہیں، سخت سے سخت دل بھی پگھل جاتے ہیں، اور اگر آدمی اسی کو بھدی آواز سے پڑھے تو اچھے آدمی اس سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ تو اس حکایت سے ہمیں یہی سبق ملا کہ جس کی آواز اچھی نہ ہو، بھدی ہو، تو اس کو بلند آواز سے تلاوت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہلکی آواز سے تلاوت کرنی چاہیے، تاکہ اس کی آواز سن کے لوگ اس سے متنفر نہ ہوں اور قرآن کے سننے سے اعراض نہ کریں۔ یہ گلستان سعدی، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ گلستان کا چوتھا باب تھا، چوتھا باب پورا ہوا،
اور آگے 5واں باب ہے انشاءاللہ اس کو بھی ہم پڑھیں گے.